بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کایا پلٹ، مصنف مظہر کلیم۔ بلیک زیرو کے لیے عمران کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب سے بلیک زیرو عمران کو پرانے قلعے سے واپس لے کر آیا تھا، وہ ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا تھا۔ ویسے تو عمران کی ذہنی اور جسمانی حالت قطعی طور پر ٹھیک تھی، مگر بلیک زیرو نے محسوس کیا کہ وہ عمران وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پہلے پہل تو وہ اسے عمران کی اداکاری سمجھتا رہا تھا، مگر بعد میں آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عمران جو کرتا ہے وہ اداکاری نہیں، حقیقت ہے۔ بلیک زیرو کی جان عجیب مشکل میں آن پھنسی تھی۔ وہ عمران کا ماتحت تھا، آفیسر نہیں کہ اسے حکم دے کر اپنی مرضی کے مطابق چلاتا، اور عمران کی ذہنی کیفیت کے تحت وہ اس کا کوئی اہم حکم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ آخر اس سے تنگ آ کر ملک کے مشہور نفسیاتی معالج، جو چند دن ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک سے واپس آئے تھے، کو رانا پیلس بلایا اور زبردستی عمران کو اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ بلیک زیرو نے اپنے آپ کو رانا اور عمران کو اپنا بھائی ظاہر کیا تھا۔ نفسیاتی معالج خالد رشید نے اسے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران خاموشی سے نفسیاتی معالج کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا، اور نفسیاتی معالج یوں بغور عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ عمران کی بجائے چڑیا گھر میں درآمد شدہ کسی نئے اور عجیب الخلقت جانور کو دیکھ رہا ہو۔ آپ کا نام؟ معالج نے پہلا سوال کیا۔ لہجہ بے حد نرم تھا۔ علی عمران، MSc/DSc آکسن۔ عمران نے بڑی شرافت اور سنجیدگی سے نفسیاتی معالج کو اپنا نام بما اپنی ڈگریوں کے سنا دیا۔ نفسیاتی معالج عمران کی ڈگریاں سن کر یوں چونکا جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ آپ DSc ہیں؟ اس نے یوں آنکھیں پھاڑ کر عمران کو دیکھا جیسے وہ اپنے سامنے کوئی عجوبہ دیکھ رہا ہو، اور عمران کے چہرے پر حسب معمول حماقت کی پرچھائیاں طاری ہو گئیں۔ جی ہاں، DSc ہوں، کاش DC ہوتا۔ یہ سلیمان نے درمیان میں آ کر میرا حشر کر دیا ہے۔ کمبخت نے مونگ کی دال کھلا کھلا کر مادہ چوپٹ کر دیا ہے، اس لیے صاحب اب مجبوراً DSc ہوں۔ عمران کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت کی چمک تھی۔ وہ اب نفسیاتی معالج کو گھسنے پر تیار ہو چکا تھا۔ یعنی سلیمان آپ کا باورچی ہے، جو آپ کی ڈپٹی کمشنری کے درمیان رکاوٹ بن گیا ہے؟ نفسیاتی معالج نے کیس کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ نکالنا چاہا۔ ارے میرے DC یعنی ڈپٹی کمشنر بننے کا تو کوئی تک ہی نہیں، اصل مسئلہ تو سلیمان کا ہے۔ وہ کمبخت میرے لیے ہر وقت ڈپٹی کمشنر بنا رہتا ہے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، بس آرڈر چلاتا رہتا ہے۔ عمران نے ذرا تفصیل سے سلیمان کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ اوہ، تو دراصل آپ اپنی باورچی سے تنگ ہیں۔ نفسیاتی معالج نے اطمینان کی سانس لی، جیسے اس نے اس پیچیدہ ترین مسئلے کا اصل مرکز ڈھونڈ لیا ہو۔ جی ہاں، بے حد تنگ ہوں، اتنا کہ بعض اوقات اوور کوٹ کی بجائے بنیان پہن لیتا ہوں، اور وہ اوور کوٹ کی بجائے بالکل فٹ آ جاتی ہے، بس صرف بازو ننگے رہ جاتے ہیں۔ اس کی مجھے پرواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آخر بازو کے مسلز بھی تو کسی کو دکھانے ہیں۔ عمران نے نفسیاتی معالج کا قافیہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ باورچی کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ نفسیاتی معالج نے جیسے تمام مسئلے کا حل کر دیا ہو۔ تو صاحب باورچی خانے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اگر آپ تیار ہوں تو میں اسے آج ہی نکالے دیتا ہوں۔ میرا مینیو سن لیجئے۔ ناشتے میں 3 جگ پھلوں کا رس، آدھا سیر مکھن، 10 پراٹھے، اور بس آپ تفصیلی مینو مت بتائیے گا، میں سمجھ گیا کہ آپ پہلوانوں کی خوراک کھاتے ہیں۔ نفسیاتی معالج شاید اب اپنے حریف کی چرب زبانی سے گھبرا گیا تھا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتلائیے کہ آپ کو اپنے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جو ہمیشہ آپ کے دماغ پر چھایا رہا ہو، یا جسے آپ نے ہمیشہ دلچسپ سمجھا ہو؟ نفسیاتی معالج نے کیس کی ایک اور پہلو کی تحقیقات شروع کر دی۔ جی ہاں، ایک نہیں بلکہ 1000 واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ عمران نے واقعہ بتانا شروع کر دیا۔ ارے آپ تو کوئی کہانی سنانے لگے، نفسیاتی معالج نے چونک کر کہا۔ نہیں، کہانی نہیں، واقعہ سناتا ہوں۔ بچپن میں دادی اماں اسی طرح واقعہ سنایا کرتی تھی۔ بہرحال سنیے۔ ایک دفعہ جبکہ میں جماعت چہارم کا طالب علم تھا، ہمارے اسکول میں ایک ڈاکٹر آیا۔ بڑا مشہور و معروف ڈاکٹر تھا، اور بچوں کے امراض میں ماہر تھا۔ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے بہت بھاری فیس دے کر اسے بلوایا تھا، تاکہ وہ ہم سب بچوں کا طبی معائنہ کرے، اور اگر کوئی ہم میں سے بیمار ہو تو اس کا علاج ہو سکے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ عمران نے آخر میں ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر کے چہرے پر موجود ناگواری اور بیزاری کے اثرات صاف نظر آ گئے۔ ہاں صاحب، سن رہا ہوں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ نفسیاتی معالج شاید اپنے پیشے کو دل میں گالیاں دے رہا تھا کہ اس پیشے میں کیسی کیسی مصیبتوں سے پالا پڑتا ہے۔
ہاں تو صاحب، اس سے سب بچوں کا معائنہ کیا۔ جب میری باری آئی تو اسے مجھ سے پوچھا، ہیلو ماسٹر، کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا، جناب ماسٹروں کا بہت برا حال ہے۔ کوئی بیچارہ بواسیر کا شکار ہے تو کوئی لکوے کا اسیر ہے، کسی کو کم سنائی دیتا ہے تو کسی کو دکھائی کم دیتا ہے۔ میں نے اپنے اسکول کے ماسٹروں کی بیماری کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔ ہاں ہاں، تو آپ سمجھے کہ وہ آپ سے ماسٹروں کی بیماریوں کا پوچھ رہا تھا؟ وہ تو شاید آپ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نفسیاتی معالج اس واقعے سے کافی محظوظ ہوا۔ ارے آپ سنیے تو صحیح، وہ واقعی ماسٹروں کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ عمران نے شرافت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا اس ڈاکٹر کا دماغ خراب تھا؟ نفسیاتی معالج نے چونک کر پوچھا۔ اسے دراصل اپنی بات کے خلاف معاملہ جاتے دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ ارے نہیں، صرف اسی ڈاکٹر کا دماغ تو صحیح تھا، وہ دراصل مجھے ماسٹر سمجھ رہا تھا۔ عمران نے وضاحت کے ساتھ ساتھ اس پر بھی چوٹ کر دی۔ نفسیاتی معالج خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا، نفسیاتی معالج تھا اور مریض اور ڈاکٹر پر چوٹیں کرتے رہتے تھے۔ آپ چوتھی جماعت میں اتنے بڑے تھے کہ ڈاکٹر آپ کو ماسٹر سمجھ رہا تھا؟ اب نفسیاتی معالج نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، دراصل ہمارے اسکول کے ماسٹر چھوٹے تھے، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ اور نفسیاتی معالج بیچارہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا دل کہکا لگانے کو بھی چاہتا تھا اور رونے کو بھی۔ بہرحال اس کا صرف چہرہ ہی رنگ بدلتا رہا اور وہ اپنے تاثرات زبان سے ادا نہ کر سکا۔ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں؟ آخر اس نے نیا سوال کر دیا۔ جی ہاں، بہت سی بیماریاں ہیں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مثلاً؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ مثلاً مجھے آنکھوں کی بیماری ہے، دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے اور نزدیک کی چیز دور، شمال کی چیز جنوب میں اور مشرق کی مغرب میں۔ یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ مجھے سورج مغرب سے طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی آنکھوں کی بات۔ اب ناک لے لیجئے، خوشبو کی جگہ مجھے خوشبو اور بدبو کی جگہ مجھے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ ارے یہ تو کوئی بیماری نہ ہوئی، نفسیاتی معالج چونک پڑا۔ خواہ مخواہ کو نہ ہوئی، اگر آپ کو خوشبو کی بجائے خوشبو اور بدبو کی بجائے بدبو آئے تو آپ اسے بیماری ہی نہیں کہیں گے۔ آپ کمال کے ڈاکٹر ہیں۔ عمران اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اچھا صاحب، میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے بزاکن لہجے میں جواب دیا۔ اب منہ کی طرف آئیے۔ عمران شاید تفصیل سے اپنی بیماریاں گنوانا چاہتا تھا۔ بس جناب، اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ نفسیاتی معالج اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی گا ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے مجھے اپنا پیٹ ہلکا محسوس ہو رہا ہے، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی عمران نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور پھر چند لمحوں بعد گھڑی کے اوپر سرخ رنگ کا ایک نقطہ چمکنے لگا۔ عمران نے گھڑی سے منہ لگایا اور بولا، ہیلو ٹائیگر، عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے کہا، یس سر، ٹائیگر اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، ٹائیگر فوراً رانا ہاؤس پہنچو، ابھی چند منٹ بعد ملک کے مشہور و معروف نفسیاتی معالج ڈاکٹر رشید رانا ہاؤس سے باہر نکلے گا، اس کا تعاقب کرو اور مجھے اس کی مکمل رپورٹ دو، اوور۔ عمران نے تفصیل سے ٹائیگر کو حکم دیا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمران نے ونڈ بٹن آف کر دیا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ ادھر کمرے کے باہر برآمدے کے کونے میں ڈاکٹر رشید خالد بلیک زیرو کو بتلا رہا تھا کہ تمہارے بھائی کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، اب یہ مینٹل کیس بن چکا ہے، اسے فوراً مینٹل ہسپتال میں داخل کراؤ ورنہ یہ کیس روز بروز خراب ہوتا جائے گا۔ اور بلیک زیرو بڑی حیرت سے ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا جس کے پاس نفسیات کی اعلیٰ ترین ڈگریاں تھیں اور جو عمران کو پاگل قرار دے رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ عمران اور پاگل، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں رانا صاحب، وہ زیادہ پڑ جانے کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں، اور دوسرے آپ ان کا باورچی تبدیل کر دیں، انہیں لاشعوری طور پر اپنے باورچی سے بے حد رقابت ہے، وہ شاید شعوری طور پر آپ سے شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان سے بڑے جو ہیں۔ اوہ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا، آئیے میں آپ کو پورچ تک چھوڑاؤں۔ بلیک زیرو ڈاکٹر کے اس فکرے سے سمجھ گیا کہ عمران نے ڈاکٹر کو بھی بے وقوف بنا دیا ہوگا، اس لیے اب وہ ڈاکٹر کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ آپ تکلیف مت کیجیے، میں چلا جاؤں گا، ڈاکٹر نے انکساری سے کہا۔ اچھا خدا حافظ، بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے شاید اپنی انکساری کے جواب کی ایسی توقع نہ تھی۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پورچ کی طرف چلا گیا جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ بلیک زیرو واپس مڑا تو اسے اپنے سامنے عمران دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ کیا حال ہے طاہر صاحب؟ کتنی فیس دی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب چھوڑیں فیس کو، یہ بتلائیں آپ نے ڈاکٹر بیچارے کو خوب الو بنایا، بلیک زیرو نے عمران کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ تو پہلے ہی بنا بنایا الو تھا، میں نے اسے کیا الو بنانا تھا، البتہ میں نے اسے آئینہ ضرور دکھایا ہے،
عمران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا، عمران صاحب، ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پرانے قلعے میں موجود تمام تہ خانے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ بلیک زیرو عمران کو سنجیدہ دیکھ کر اصل معاملے پر اتر آیا۔ اوہ، تم نے چیکنگ کے لیے کن کو بھیجا تھا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور چوہان گئے تھے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ہوں، ٹھیک ہے، اچھا اب میں چلتا ہوں، اور سنو، آئندہ تم کسی ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور پھر پوسٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک زیرو خاموش کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کے ذہن میں بڑے عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔